عصر کے بعد کا سب سے زیادہ اثردار طاقتور وظیفہ، یہ قرآنی آیت 41 مرتبہ پڑھ لینا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اتنا زیادہ اثردار ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے، جو لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اس کی قسمت کھل جاتی ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، ہر آفت و بلیات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ عمل کون سا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں۔ بنا وقت گوائے بہت ہی جلد میں وظیفہ مکمل کرنے والا ہوں، اس کا پورا طریقہ سن لیجئے۔ اس کا طریقہ سننے کے بعد اس پر عمل کر لینا انشاءاللہ۔ جس طرح سے اگر آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے کر لیا تب انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں، 101% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد بن جائے گا، بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے وظیفہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ وقت جو میں نے بتایا ہے عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، یعنی آپ کو صرف اور صرف عصر سے اور مغرب کے درمیان ہی یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ وظیفہ آپ کسی وقت بھی درمیان میں کر سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد ہی یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا۔ کرنا کیسے ہے، کیا پڑھنا ہے؟ عصر کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہوگی۔ یعنی درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہر نماز میں التحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھی جاتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں درود ابراہیمی کون سی ہے۔ اگر جن بھائیوں کو بہنوں کو یاد نہیں ہے تو وہ درود ابراہیمی سرچ کر کے یا اپنے آس پاس میں کسی سے معلوم کر کے وہ یاد کر لیں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی درود ابراہیمی ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں ایک مرتبہ تلاوت بھی کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو 11 مرتبہ یہ درود ابراہیمی پڑھنی ہوگی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 111 مرتبہ 111 ٹائمز آپ کو اللہ پاک کا یہ صفاتی بابرکتی نام پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اسی طرح سے آپ کو 111 مرتبہ یہ نام اللہ پاک کا بابرکتی مبارک نام پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے آپ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ 41 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پوری یہ دعا، یہ آیت کریمہ پوری ہو جائے گی 41 مرتبہ، پھر آپ کو وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی، یعنی 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہی آپ کو بعد میں بھی پڑھنی ہے۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ اذکار کرنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد
آپ کو آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا، اب اس کا طریقہ سن لیجئے۔ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوگا، اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے، آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے، دائنا ہاتھ آپ اپنے سینے پر رکھیں۔ سینے پر رکھنے کے بعد اس پر دم کریں، سینے پر بھی اور ہاتھ پر بھی۔ سینے پر اپنا دائنا ہاتھ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اس کو رکھے رہنے دینا، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، آپ کو سینے پر ہی سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا کرنی ہے۔ آپ کو زبان سے نہیں کہنا ہے، دل ہی دل میں آپ کو دعا، جو بھی آپ کو مانگنا ہے وہ صرف اور صرف آپ دل ہی دل میں دعا کریں۔ دعا جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ یہ 3 دن لگاتار وظیفہ عمل کر لینا۔ بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کر لینا انشاءاللہ، آپ اس کی برکتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کا کرشمہ اتنا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اس کا کرشمہ، اس کی برکتیں دیکھ کر۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ اسی طرح سے جیسے کر لیں گے تو آپ کو 100% کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ جو وظیفہ اور وظائف وغیرہ ہم عملیات وغیرہ بتاتے ہیں، یہ صرف اور صرف جائز کاموں کے لیے ہیں، ناجائز کاموں کے لیے ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ صرف اور صرف جائز کاموں کے لیے ان وظیفے کو، عمل کو کیا کریں۔ انشاءاللہ جائز کام ہوگا تو آپ کو ضرور کامیابی ملتی رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔